الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے خلافت میں متمکن ہونے کے طریقہ کار جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت امت جو ہے چاروں طرف سے افتراق، دشمنی، بغض اور عناد کا شکار تھی. ایک طرف اہل شام تھے، دوسری طرف عراق کے لوگ تھے. عراق کے لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور شام کے لوگ، شام سے مراد شام، فلسطین، اردن، لبنان اور اس کے ارد گرد علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے شام کہلاتے تھے. یہاں کے باشندے اور یمن کے باشندے یہ سب لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متفق تھے، بلکہ ان کے سپاہی تھے. ان کے پیچھے یہ بہت بڑی قوت تھی جس کے متعلق تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی آپ کے ساتھ اتنے مخلص نہیں تھے جتنے سیدنا معاویہ کے ساتھ اہل شام
اور اہل یمن جو ہے وہ مخلص تھے، آپ کے حکم پہ وہ جان دیتے تھے. یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی ایک قوت تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اشارے پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھی. تو جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی کی شہادت کے بعد خلافت دے دی گئی، آپ کی خلافت پہ بیعت ہو گئی، آپ نے 6 ماہ تک اپنی خلافت پہ متمکن رہے. ایک روایت کے مطابق 8 مہینے تک آپ خلافت میں متمکن رہے. لیکن جب آپ نے محسوس فرمایا کہ جن لوگوں پہ میرا تقیہ ہے، جو میرے ارد گرد ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، جس طرح انہوں نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ دھوکہ کیا، یہ میرے ساتھ بھی وہی کریں گے. آپ نے اس بات کو آزمانے کے لیے انہیں کہا، کون ہے جو تم میں میرے ساتھ لڑے گا؟ ہم معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابن عساکر میں یہ بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ آتا ہے. تو سب لوگوں نے کہا ہم جائیں گے. انہوں نے کہا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کل فلاں لشکر گاہ میں اکٹھا ہو جائے. تو تاریخ لکھتی ہے وہاں 1200 بندے اکٹھے نہیں ہوئے تھے. جو لوگ وعدے کر کے گئے تھے، اور اس وقت سیدنا حسن نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح تم لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب میرے ساتھ بھی وہی بدعہدی کرتے ہو. میں نے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام حسن رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی، اگر تم میں سے میں کسی شخص کو ایک انڈے کا ذمہ دار بناتا ہوں تم اس میں بھی بددیانتی کرتے ہو. اور پھر آپ کوفہ کی مسجد میں آئے، اس خطبے کے اندر آپ نے اپنی معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں تم سے بات کرتا ہوں تم میرے ساتھ بدعہدی کرتے ہو، میں بات کہتا ہوں تم نہیں مانتے، میں اطاعت کا کہتا ہوں تم نافرمانی کرتے ہو، میں تمہیں امانت دار بناتا ہوں تم بددیانتی کرتے ہو. ایسے حالات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے لگا. اس وقت ان لوگوں نے پھر شور ڈالا کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ مصمم ارادہ کر چکے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے 2 لوگ بھیجے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، بھتیجے جیسے چاہتے ہو صلح کر لو. تو سیدنا حسن نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں. سیدنا معاویہ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ سفید کاغذ ہے، اس کے اوپر یہ میرے دستخط ہیں، جو تمہاری شرائط ہیں، جن شرائط پہ چاہتے ہو ان شرائط پہ میرے ساتھ صلح کر لو. ہم مسلمانوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کلیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سیدنا حسن نے اپنی شرائط پیش کی. اس وقت ابھی خلافت دینا یا نہ دینے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف صلح کی بات تھی. تو سیدنا حسن نے کہا یہ لکھ کے دیا، اگر آپ یہ باتیں مان لیتے ہیں تو میں ایک بڑا فیصلہ کروں گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو من وعن تسلیم کر لیا. وہ شرائط بھی تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہیں. چونکہ یہ ایک مفصل گفتگو ہے، مختصر بات یہ ہے کہ جو شرائط حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ساری شرائط کو قبول فرما لیا. اس کے بعد حضرت حسن نے وہ بڑا فیصلہ جو کیا وہ یہ تھا کہ میں خلافت سے وڈرا ہوتا ہوں. اور پھر یہ خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی. یہاں پہ یہ بات میں عرض کر دوں، یہی لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، علی کے ساتھی کہتے، شیعہ کا مطلب ہے گروہ، ساتھی، کہ جو اپنے آپ کو سیدنا علی کے، سیدنا حسن کے ساتھی کہتے تھے، انہوں نے کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یعنی آپ کا صلح کرنا، انہوں نے کہا یہ مومنوں کو ذلیل کرنے. حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ اٹھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نیچے اترے، ان کو پکڑا، اپنی گود میں بٹھایا، لوگوں سے کہا، لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. تو اللہ کے پیغمبر نے اس واقعے سے، یہ واقعہ ہے 41 ہجری کا، اس واقعے سے 30 سال، 32 سال، 35 سال پہلے اس واقعے کی نشاندہی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کی صلح کا سبب بنے گا. اب جب یہ سبب بنے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا دی، تو ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے لڑانے کے خواہاں تھے، جن کی زندگی کا مقصد ہی مسلمانوں میں افتراق ڈالنا تھا، انہوں نے انہیں یہ طعنہ دیا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ جو آج تک سنتے ہیں اور جو ہمیں میڈیا بتاتا ہے اور جو عمومی طور پہ ہمیں تصور دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آمر، ایک بادشاہ تھے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. آپ اندازہ فرمائیں، کیا حضرت معاویہ نے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس میں کوئی ایسا پہلو نظر آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ان سے حکومت چھینی ہو؟ وہ خود وڈرا ہوتے ہیں، اور وڈرا ہونے کے باوجود، اور یہ وڈرا بھی کسی سختی کی بنیاد پہ یا ٹارچر ہونے کی بنیاد پہ، سیدنا معاویہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا. پریشر کس کی طرف سے؟ جو اپنے ساتھی تھے. ان کی بد اعتمادی کی وجہ سے، ان کی خباستوں کی وجہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا. شاید وہ نہ بھی کرتے تو چونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کام کروانا تھا، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے یہ بشارت دی تھی، یہ پوری ہو کے رہنی تھی. اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جن لوگوں کو سیدنا معاویہ کی سیرت کا علم نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں اپنے حکمرانوں کی طرح وہ بھی ایک حاکم تھے. یہ دنیا کی سب سے بڑی فحش غلطی ہے. امام بخاری ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند احمد میں یہ واقعہ لائے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت معاویہ کے متعلق تذکرہ کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ بات لکھی کہ معاویہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے حضرت عمر کے طرز حکمرانی سے ایک سرمو بھی ادھر اور ادھر نہیں ہوئے تھے. جس طرح سیدنا عمر نے حکمرانی کی تھی بالکل اسی طرح، لیکن پھر کچھ معروضی حالات کی وجہ سے آپ نے اپنی حکومتی امور میں کچھ تبدیلیاں فرمائی. یہ ایسا ہوتا ہے جس طرح سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کے بعض معاملات میں تبدیلی فرمائی، اور یہ ایک جائز امر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے مطابق کروں گا، لیکن کچھ تبدیلیاں فرمائی، اور وہ حرام اور حلال میں نہیں تھی، وہ امور حکومت میں تھی. اسی طرح سیدنا معاویہ نے بھی کی. اور ہمیں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ بڑے شاخرش تھے، انہوں نے حکومتی وسائل سارے اپنے آپ پہ استعمال کیے تھے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. حضرت معاویہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی حملہ ہے، یہ تابعین میں سے تھا. کہنے لگا میرے دل میں بڑا شوق تھا
کہ میں معاویہ کو دیکھوں، ان کی زیارت کروں. میں شام دمشق میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اس وقت بازار میں تشریف لاتے ہیں. میں بازار میں کھڑا ہوں کہ انتظار کرنے لگا تو حضرت معاویہ کی سواری آئی. آپ اپنے گھوڑے پہ تھے، آپ کے پیچھے آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. یعنی ایک ہی گھوڑے پہ حکمران 66.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، اور اس کے ساتھ اسی سیٹ پہ ان کا ردیف بن کے ان کا غلام بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ کہ حضرت معاویہ کی قمیض پہ پیوند لگا ہوا تھا. تو یہ جو تصور دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. میرے بھائیو، اگر ایسا ہوتا بھی تو وہ ایک خاندانی، ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، وزادار لوگ تھے، ایک امیر خاندان تھا. اگر وہ اچھا گزر بسر کرتے بھی تو ان کا حق تھا. اور ان کے زہد کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زاہد، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس طرح رونے والے. کہتے ہیں عموماً جب جماعت کراتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو رو پڑتے. تو یہ ریاکار آدمی ایسا نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، ایک ایکٹر جو ہے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آنسو بہا سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑا ہو کے ایسا کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. اس وقت وہی اسی کی کیفیت بدلتی ہے جس کے دل کے اندر کوئی ٹیس ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے خوف رکھنے والا ہو. اور ان کے متعلق لوگوں کی ہمیشہ خواہش رہتی کہ ان کے جسم کا کپڑا مل جائے. ان کا ایک سپہ سالار تھا قتیبہ، اس کی ایک دفعہ مدینہ منورہ آیا. مدینہ منورہ میں یہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. وہاں کے ایک محدث تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے جو چادر اپنے تن پہ لی ہوئی ہے یہ حضرت معاویہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چادر حضرت معاویہ کے جسم پہ دیکھی تھی. جب نماز پڑھ لی تو اس نے کہا شاید یہ عام بدو ہے، عرب کا کوئی باہر کسی گاؤں سے آیا ہے، اسے پتا نہیں تھا یہ بہت بڑا سپہ سالار ہے. کہنے لگا، وہ محدث ان کے پاس جا کے کہنے لگے یہ چادر بیچو گے؟ یعنی جس طرح بھولا بندہ بنتا ہے، یہ چادر بیچ دو گے؟ مجھ سے 100 دینار لے لو، 200 دینار لے لو، 300 دینار لے لو. وہ سنتے رہے. 300 دینار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے. 300 دینار کتنے پیسے اس نے لگا دیے ایک چادر کے، جو 1 درہم یا 2 درہم میں مل جاتی ہے. اس نے کہا میں اچھا بتاؤں گا تمہیں. چلے گئے. وہ جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گئے، انہوں نے دوسری چادر بدلی، وہ چادر لے کے آ گئے. انہیں کہنے لگے کسی شریف آدمی کے لیے لائق نہیں ہے، اسے کوئی تحفہ ملے وہ اس کی قیمت وصول کر لے. مجھے یہ تحفہ ملا ہے اور میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگوں کے دلوں میں اتنا احترام، اتنی قدر تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور یہ بات یاد رکھیں، 6 سال کی خانہ جنگی کے بعد جہاں مسلمانوں کی ہزاروں لاشیں گرے، اس کے بعد ایک اطمینان والی حکومت جس میں معاشرے کی ہر اکائی جو ہے وہ خوش تھی، ہر انسان اپنی جگہ پہ مطمئن تھا. جس طرح ہر شریف آدمی مطمئن تھا، اسی طرح ہر شر پسند خوف زدہ تھا. ان میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا اور پھر فتوحات شروع ہوئی. یہاں یہ بات عرض کر دوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ساتھ ایک بستی ہے قباء میں تشریف لے گئے. وہاں آپ جس گھر میں ٹھہرے وہ ام حرام بنت ملحان کا گھر تھا. آپ اس گھر میں قیلولہ کرنے کے لیے، دوپہر کو سونے کے لیے
آپ آرام فرمانے لگے، استراحت کرنے لگے، آپ سو گئے، آپ تھوڑی بہت دیر بعد اٹھے، آپ ہنس رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے چہرے کو ہنستا رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا، اور یہ بات یاد رکھیں انبیاء کی خواب وحی کی ہوتی ہے، انبیاء کو کبھی غلط خواب نہیں آئی، ان کی خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پہ جہاد کر رہا ہے، اور سب سے پہلا بحری بیڑا جس نے بنایا تھا وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں یہ بنا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے سپہ سالار ہیں جنہوں نے یہ بیڑا بنایا اور سمندر کے اوپر یہ جہاد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنتی ہیں جو بھی اس جہاد میں شریک ہوں۔ ام حرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بحری بیڑے کے ساتھ قبرص کے اوپر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا تو ام حرام بنت ملحان اور ان کے خامد ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس جہاد میں شریک تھے، اور یہ اسی جہاد کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب سنائی تو پھر سو گئے، تھوڑی دیر گزری آپ پھر اٹھے، پھر ہنس رہے تھے، تو ام حرام بنت ملحان نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے پھر ایک خواب دکھائی کہ میری امت میں ایک لشکر ہے جو قسطنطنیہ روم کے حاکم جو روم کی سلطنت تھی اس کا دارالحکومت تھا اس پہ حملہ کرے گا، فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی ان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ان میں نہیں ہوگی۔ اور یہ دوسرا لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، یہ اللہ اکبر 56 ہجری میں قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، اور اس لشکر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ شریک تھے، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ یزید بن معاویہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ استنبول گئے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ قصر سلطان کی دیوار کے ساتھ ابو ایوب انصاری کی آج بھی قبر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو جب احساس ہوا کہ اب میرے لیے زندہ بچنا ممکن نہیں ہے، یہ پیٹ کی بیماری لگی اس میں، تو پھر انہوں نے سپہ سالار کو بلا کے وصیت کی کہ مجھے کفار کی زمین میں جہاں تک آگے ممکن ہو سکے وہاں جا کے دفن کرنا۔ انہوں نے اس قلعے کی دیوار کے ساتھ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا، اور ابو ایوب انصاری کے جنازے کو پڑھانے والا یزید بن معاویہ تھے، جن کے متعلق یہ میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، جن کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بدکار تھا، یہ جو بھی تصور دیا جاتا ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد آپ جو مرضی فیصلہ فرمائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب صبح کے وقت ان عیسائیوں نے دیکھا کہ ہماری دیوار کے پاس ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے، تو ان میں سے کسی نے آواز لگائی ہم اس قبر کو ختم کر دیں گے، بے حرمتی کریں گے۔ اس وقت یزید بن معاویہ نے ایک خطبہ دیا تھا، تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، تبری جیسے لوگوں نے بھی اسے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ انہوں نے یہ خطبہ دیا،
اہل روم، یہ جس کی قبر کے متعلق تم نے یہ بات کہی ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں اور ہم میں قابل احترام ہیں. اگر تم نے اس کی قبر سے کوئی بھی تعرض کیا، کوئی بھی معاملہ کیا، یاد رکھو پورے عالم عرب کے اندر میں سارے کنیسوں کو آگ لگا دوں گا. آج کے بعد کبھی عرب کے اندر کسی کنیسے میں ناقوس نہیں بچ سکے گا. اور یہ ان کی دھمکی کا اثر تھا کہ آج تک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر وہاں موجود ہے. یہ بات سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں تو پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنی امت کا ایک تیسرا گروہ دکھایا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اس کا کتنا اچھا بادشاہ ہوگا اور کتنا اچھے اس کے لشکری ہوں گے. قسطنطنیہ کو جس نے فتح کیا وہ سلطان محمد فاتح تھا اور اس کے لشکری. ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے بہت اچھے لوگ ہوں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 41 ہجری میں خلافت پہ متمکن ہوئے. رمضان کے بعد 6 مہینے اور گزار دیں. حضرت حسن نے اپنی خلافت سے وڈرا ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورے عالم اسلام کے بلا شرکت خیر متفقہ طور پہ حاکم بنا دیے گئے. یہاں پہ ائمہ محدثین نے بحث کی ہے اگر کوئی آدمی آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ بھی کہتا ہے تو پھر یاد رکھو وہ ایک ایسے حاکم تھے. بادشاہت کا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی کہا حالانکہ وہ آپ سے بہت بہتر تھے. وَآتَيْنَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے داؤد کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی. تو بادشاہت کسی کو ملنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب حکمرانی ملی تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، آپ کا حلم، آپ کا لوگوں سے درگزر کرنا یہ ایک ضرب المثل ہے. آپ نے 20 سال تک امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمرانی کی. پوری تاریخ کی کتابوں میں جتنا مرضی گند اچھالا گیا ہے لیکن آپ یہ نہیں ایک بھی بات نکال سکتے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں فلاں شخص ناحق قتل ہوا ہے. ایسی بات نہیں دکھا سکتے. آپ نے صرف کفار سے جنگ کی، مسلمانوں سے ہمیشہ تعرض کیا. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کا ایک قافلہ یمن سے شام کی طرف آ رہا تھا. جب وہ مدینہ منورہ سے گزرا سیدنا حسین نے انہیں کھڑا کر لیا اور اکیلے سارے مال کو کہا رکھ لیا اور کہا جاؤ معاویہ سے کہہ دو حسین نے لے لیا ہے. تو جب سیدنا معاویہ کو پتا چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا، کہنے لگے بیٹے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، میں تمہارے بابا کی تمہارے نانا کے احترام اپنی دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں، لیکن کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرنا، وہ ایسا تحمل نہیں کر سکے گا. ایسا طریقہ کار اختیار نہ کرو. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے تم مجھے کہو، میں تمہیں خود بھیجوں گا. تو میرے عزیز بھائیو اتنا حلم تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ سیدنا حسن کو حضرت معاویہ نے زہر دلوایا تھا، نعوذ باللہ. حضرت حسن یہ 41 ہجری میں انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کو دی اور 10 سال تک اس کے بعد زندہ رہے. کیا حضرت معاویہ کو کیا ضرورت تھی ایک ایسے انسان کو قتل کروانے کی جو ایک عظیم باپ کا بیٹا تھا، ایک عظیم نانے کا دوتا تھا اور وہ خلافت سے بھی وڈرا ہو گئے تھے، کوئی ایسا کلیش موجود نہیں تھا. اور حضرت حسن نے اس کے بعد کبھی خلافت کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا. سارے معاملے خوش اسلوبی سے چل رہے تھے.
تو انہیں کیا ضرورت تھی زہر دینے کی؟ ہر ائمہ حدیث نے یہ بات لکھی اپنی کتابوں میں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت معاویہ پہ لگایا جاتا ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن 50 ہجری کے اندر بیمار ہوئے، 2 ماہ تک بیمار رہے، اور آپ کو ذیابطیس جسے ہم شوگر کہتے ہیں اس بیماری نے حملہ کیا، اور یہ بڑھتی بڑھتی اتنی ہوئی کہ آپ پھر اس 50 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا اور آپ مدینے کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے. اور اس دوران میں آپ نے حضرت اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 2-3 دفعہ اس کا اظہار کیا تھا اپنی ناپسندیدگی کا کہ آپ کیوں معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے بھائی یاد رکھو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھ سے اللہ کے نام پہ عہد کرو، وگرنہ میں اپنے گھر سے تمہیں باہر نہیں نکلنے دوں گا. عہد کرو کہ اس کے خلاف خروج نہیں کرو گے، اس کے خلاف باہر نہیں نکلو گے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وعدہ سیدنا حسن سے کیا تھا کہ ہاں میں ان کے خلاف نہیں نکلوں گا، نہ کسی سے بات کروں گا، کیونکہ جو لوگ چاہتے تھے وہ پسے پردہ سیدنا حسین کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے. تو 60 تک 61 ہجری 22 رجب تک حضرت معاویہ کی 20 سال حکومت رہی، اور اس میں 23.5 لاکھ مربع میل فتح ہوا، اسلامی مملکتیں بڑھی، اور پوری طرح عدل و انصاف اور امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی چوری ڈکیتی قتل کا جرم نہیں ہوتا تھا. بلکہ ایک تاریخی بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بات کی، تو اس وقت اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کاش تم معاویہ کا دور دیکھتے. تو انہوں نے کہا کیا معاویہ کا موازنہ کریں ان کے حلم کی وجہ سے، درگزر کی؟ انہوں نے کہا نہیں، معاویہ کے عدل کی وجہ سے بھی اگر عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ موازنہ کرو گے تو معاویہ کا عدل عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ ضرب المثل ہے عدل کے اعتبار سے، لیکن سیدنا معاویہ نے بھی عدل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. 60 میں حضرت معاویہ کا دور گزرا جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے. یہاں یہ بات عرض کر دوں جو بڑی ہی قابل غور ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. ممکن ہے میری باتیں آپ کو ٹیز کریں، لیکن میں جو حقیقت عرض کر رہا ہوں میں پابند ہوں ان کے دلائل دینے کا کہ یہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑے، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں محدثین نے انہیں درج کیا ہے. 51، 52 اور 53 ہجری میں جب امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین تھے، 51، 52 اور 53 میں امیر حج بن کے جو شخصیت حج کروانے کے لیے لوگوں کو آئی تھی وہ یزید بن معاویہ تھے. میں آپ سے عرض کروں، ہم 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، ہم میں بے شمار کوتاہیاں ہیں. اگر آپ کے علم میں ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں کوئی نشہ کرتا ہوں یا میرے اندر کوئی ایسی بدکاری ہے، آپ کو پتہ ہے، میں یہاں نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا، آپ پڑھیں گے؟ اپنے دل سے پوچھو. آج کا مسلمان اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ امام نشہ کرتا ہے یا یہ امام زانی ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے، ہم فوراً اسے مسجد سے نکالتے ہیں یا اس مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا وہ دور جسے رسول اللہ نے سب سے بہتر دور کہا، جب صحابہ بھی ابھی موجود تھے، تو ایک زانی، ایک فاسق، ایک فاجر آدمی لوگوں کا حج کا امام بن کے آتا رہا اور کسی نے ان کو نہیں چھیڑا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. نمبر 2، 52 ہجری میں جب یزید بن معاویہ امیر حج بن کے آئے، اس وقت
حضرت حسین کی بہن اور آپ کے بہنوئی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں جوانی کی حدود تک پہنچے. عبداللہ بن جعفر یہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی بیوی کا نام زینب تھا جو حضرت حسین کی بہن تھی بڑی. ان زینب حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی ام محمد کا نکاح یزید بن معاویہ سے کیا تھا. یہ انڈرسٹوڈ ہے، شیعہ کتب میں بھی ہے، اور دوسری جو اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے. یزید بن معاویہ سے میں یزید کی حمایت یا سیدنا حسین کی مخالفت میں بات کروں تو اللہ مجھے معاف نہ کرے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دنیا کا کوئی شخص اس بات کا چیلنج نہیں کر سکتا. کیا یزید کے سسر سیدنا علی کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نہیں تھے؟ انہوں نے 52 ہجری میں اپنی بیٹی ان کے نکاح میں نہیں دی تھی. کیا اگر انہیں پتا تھا کہ یہ ایک زانی شرابی بدکار انسان ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی اسے کیوں دی؟ 56 ہجری کے اندر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ امیر المومنین حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی خلافت سے پہلے مسلمان کس کرب سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے احساس ہے. تو کہا پھر آپ کوئی ایسا کام کیوں نہیں کر لیتے جس سے آنے والے وقت میں، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح دوسرے ہمارے اسلاف چلے گئے آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ولی عہد کسی شخص کو بنا دیں؟ انہوں نے پوچھا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیں. آپ نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے میں مدینہ جاؤں گا. اگر اہل مدینہ نے اس بات کو قبول کیا تو پھر آگے بڑھیں گے. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. 56 ہجری میں آپ کی موت سے 4 سال قبل یزید کو بحیثیت ولی عہد عالم اسلام کے اکثر لوگوں نے بیعت کی تھی. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فوت ہوتے ہیں 61 ہجری کے اندر ہے، یہ 22 رجب کی بات ہے. 61 ہجری کے اندر 22 رجب کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں تو اس وقت مدینے کا گورنر لوگوں سے پھر بیعت لیتا ہے بحیثیت خلیفہ یزید بن معاویہ کی. اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جو اس بیعت کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کل بتائیں گے. ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ رات کو ہی دونوں نکل کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. اب یہاں عرض کرنے کا یہ ہے، اگر یہ معاملہ حق اور باطل کا تھا، اگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ مسلمانوں پہ ایک ایسا شخص مسلط ہو گیا تھا جسے لوگ نہیں چاہتے تھے، تو پھر ضروری تھا. آج آپ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص اپنی لیڈری کا اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ 2 4 10 ہزار بندے تو مل ہی جاتے ہیں. اس وقت نواسہ رسول تھے اور دوسری طرف نواسہ صدیق تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، اور سیدنا حسین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. یہ دونوں مکہ مکرمہ چلے گئے. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد 5 مہینے 10 دن تک یہ مکہ مکرمہ میں رہے. اور اس دوران کوفہ کے لوگ آپ کو خطوط لکھتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے خلاف آپ کے ساتھ لڑیں گے. آپ نے اس دوران اپنا ایک قاصد جو آپ کے چچا کا بیٹا مسلم بن عقیل تھے،
عقیل یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ کوفے کے جو لوگ کہتے ہیں جا کے پتہ کرو واقعی درست ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو کوفہ کے اندر جب یہ پہنچے تو کوفہ میں پہلے دن 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کے خلاف لڑیں گے۔ انہوں نے حضرت حسین کو لکھ دیا کہ بھائی معاملہ بالکل درست ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اگر لوگ بناتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، سیدنا حسین یزید سے 1000 درجہ نہیں، 1,00,000 درجہ نہیں، کروڑوں درجے بہتر تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عالم اسلام نے جو یزید کو قبول کیا تھا اس کے 2 سبب تھے۔ ایک تھی سیاسی معاملات میں ایک ہیبت جو حضرت معاویہ کی وجہ سے انہیں ملی تھی، اور دوسرا تھی فوج کی سالاری جو ان کے پاس تھی۔ مصر اس وقت جس وقت حضرت معاویہ فوت ہوئے تھے، مصر، شام، اردن، فلسطین، لبنان اور اسی طرح یمن اور حجاز کے اکثر لوگ حضرت معاویہ کی قیادت پہ متفق تھے، اور اسی لیے انہیں بنایا گیا کہ جس طرح باپ کی قیادت پہ متفق تھے، عالم اسلام میں کوئی رکھنا نہ پڑے، اس لیے ان کی قیادت میں یہ قطعاً اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ حضرت حسین ان سے افضل تھے نیکی اور طہارت کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کبار صحابہ میں ہونے کے باوجود جب مکہ فتح ہوا، آپ نے بنو امیہ کے ایک ایسے نوجوان ولید کو مکے کا گورنر بنایا تھا جس کے منہ پہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے بنایا کہ یہ مکہ کے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کی قوت سارے قبیلوں سے زیادہ ہے۔ حکومت کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، جو حکومت کرنے کا زیادہ، دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، آپ اسے کسی انجینئرنگ کے کام میں ڈال دیں گے تو وہ تو نہیں کرے گا۔ کسی کا علم، زہد، تقویٰ ہونا یہ اپنی جگہ ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود ہے، ابو ہریرہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپ انہیں گورنر کیوں نہیں بناتے؟ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ نیک لوگ ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، یہ اپنا کام جو علم پھیلانا ہے وہ کر رہے ہیں، میں انہیں حکومت دے کے ان کا اپنا کام بند کر دوں، مجھ میں عقل نہیں ہے۔ میں حکومت ان لوگوں کو دیتا ہوں جو اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہیں۔ تو اسی طرح امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بیٹے ہونے کے ناطے حکومت ان کو دی تھی اور ان کی بیعت کی تھی۔ 5 لوگوں کے علاوہ پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گا مردوں میں سے جنہوں نے اس وقت آپ کی بیعت کا انکار کیا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے ہم کوفہ جاتے ہیں۔ اب اگر جس وقت یہ مکہ سے نکلنے لگے 8 ذی الحج کا دن تھا، جو لوگ جانتے ہیں اس دن مکہ سارے کے اندر حاجی سارے مکہ میں پہنچے ہوتے ہیں، اس دن انہوں نے مینا میں نکلنا ہوتا ہے۔ آپ کی دعوت پہ اگر یہ حق اور باطل کا مارکا تھا، میں کہتا ہوں سارے لوگ حج چھوڑ دیتے اور آپ کے ساتھ چل پڑتے، لیکن ہوا کیا؟ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے، کہنے لگے حسین میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے باپ کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی تھی، کوفے کے لوگوں کی بات نہ مانو، یہ تمہیں رسوا کریں گے، باز آ جاؤ، اس رستے پہ نہ جاؤ۔ حضرت حسین نے تسلیم نہ کیا۔ پھر عبداللہ بن جعفر آئے، یہ حضرت حسین کے بہنوئی تھے، انہوں نے کہا اے حسین، بلکہ کہا اے خود بخود مقتول ہونے والے، آپ کو منت کرتا ہوں، آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جب آپ نے اصرار فرمایا پھر انہوں نے اپنی بیوی زینب سے کہا جو سیدنا حسین کی بہن تھی کہ تم نہ جاؤ، انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ تو انہوں نے اپنا بیٹا لے لیا جس کا نام زید تھا اور انہیں طلاق دے دی، کہا میں اس سفر میں نہیں جانے دوں گا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ممکن ہے
بعض باتوں کے ذہن کو یہ ٹیز کرے، لیکن میں جواب دہ ہوں اللہ کی عدالت میں بھی اور آپ کے بھی کہ میں کوئی لفظ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر آئے، وہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ نہ تشریف لے جائیں، منتیں کی، لیکن سیدنا حسین فیصلہ فرما چکے تھے، یہ ان کا فیصلہ تھا اور یہ ایک اجتہاد تھا، وہ درست تھا یا غلط اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، ہمارے ہاتھ میں ترازو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جب گئے، رستے میں آپ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل قتل ہو گئے ہیں۔ اور کس طرح قتل ہوئے؟ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا، جب سارے لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو لے کے جو گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے بلا کے یہاں کا حاکم بنایا، اور صرف ایک تقریر، کسی کو مارا نہیں اس وقت، صرف ایک تقریر کے بعد وہ 12,000 یا 18,000 لوگ جو تھے سب تتر بتر ہو گئے، اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد کی غلطی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ اللہ کی عدالت میں اس بات کے جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل اکیلے کو قتل کر دیا، اس لیے کہ یہ دھاک بیٹھ جائے کہ کوئی اس کے بعد اٹھ نہ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رستے کے اندر مسلم بن عقیل کے قتل کا پتہ چلا تو اس وقت آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، تو مسلم کے بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی قتل ہوا ہے، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا ہم بھی اسی رستے میں قتل ہو جائیں گے۔ سیدنا حسین چونکہ آپ کی وجہ سے یہ وہ گئے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ حضرت حسین آگے گئے اور کوفہ سے پہلے تقریباً 40 میل ایک جگہ ہے جسے قادسیہ کہتے ہیں، یہ ایک جنکشن ہے جہاں سے مختلف رستے نکلتے ہیں، ایک کوفہ کی طرف جاتا ہے، ایک بصرہ کی طرف جاتا ہے اور ایک دمشق کی طرف جاتا ہے۔ اس پہ یہاں پہ ایک لشکر، ایک دستہ آتا ہے جس کے سالار ہیں عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کون ہیں؟ یہ نبی کریم کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نبی کریم کے ماموں تھے، اور نبی کریم کے ماموں، ان کے متعلق نبی کریم نے خود فرمایا کوئی مجھ جیسا ماموں کسی کا ہے تو لا کے دکھائے۔ حضرت سعد بن وقاص آپ کی مجلس میں تھے، ان کے بیٹے ہیں عمر، یہ نبی پاک کے ماموں کے بیٹے اور حضرت حسین کے کیا لگے نانا۔ یہ آئے، انہوں نے آ کے حضرت حسین سے بات کی اور اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں 3 شرطیں ہیں میری، واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ واپس جائیں گے، یہ لوگ پھر آپ کو خط لکھ کے انگیخت کریں گے، اس لیے یہ نہیں ٹھیک۔ انہوں نے کہا مجھے محاذ جنگ پہ بھیج دو، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہمیں منظور۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ یزید کے پاس بھیج دو، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ یہ ایسی بات ہے جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، اس بات پہ صلح ہو گئی کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، اس معاملے کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ قادسیہ جو کوفہ سے، آپ کا ارادہ کوفے کا تھا، آپ قادسیہ سے کوفہ یا واپس آنے کے بجائے آپ دمشق کی جانب چل پڑتے ہیں۔ 2 منزلیں 64 میل طے کرنے کے بعد دوسری منزل پہ جب پہنچے، یہ دریائے فرات کے کنارے کربل اس جگہ کا نام ہے۔ کربل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی گزرا ہو تو مٹی سوکھ کے پھٹ جاتی ہے، ایسی جگہ کو ہم بیلا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے کربل کہا جاتا ہے، جسے کربلا یعنی مصیبت کی جگہ نام بدل کے بنا دیا گیا۔ اس جگہ پہ جا کے سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ یہاں یہ بات ایک اور عرض کر دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ ہوئی، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر مرد، عورتیں اور بچے، یہ کل تعداد 72 تھی۔ اگر ان میں 50 مرد تھے جو لڑنے کے قابل تھے تو 50 مردوں کے لیے 1000 یا 1 لاکھ کا لشکر چاہیے۔
1,00,000 بندے کا لشکر سامنے کھڑا کرتے ہیں. اور کھڑا کون کرتا ہے؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جس نے یہ مقتل حسین لکھی اور 300 سال بعد یہ دنیا میں ظہور ہوا اس کا. اس کے پہلے اس لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا اس کا. کیا 50 بندوں کے لیے 1,00,000 لشکر کی ضرورت ہے؟ جبکہ یہ لڑنے کے لیے نہیں ابھی آئے تھے. ان کا ارادہ تو کوفے کا تھا کہ کوفے کے لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر تیاری کریں گے. میرے عزیز بھائیوں، یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن زیاد کی جلد بازی کی وجہ سے یہاں اس نے انہیں مارا. دوسرا یہ ہے کہ جو اہل کوفہ تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک میں ایک فتویٰ ہے ان کا، اس میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے. ایک بندہ آیا، کہنے لگا ایک بندہ مچھر کو مار دے احرام کی حالت میں تو اس پہ کیا دم ہے؟ آپ کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کوفہ سے. کہنے لگے نبی کے نواسے کو مارا تو تم نے دم نہیں پوچھا، آج مچھر کے مارنے پہ دم پوچھ رہے ہو. اور یہ انڈرسٹوڈ حقیقت ہے کہ کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خط دیے تھے وہ خط واپس مانگ رہے تھے. اگر یہ خط دمشق میں پہنچ جاتے تو پھر ان کا قتل لازم تھا. جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا انہی لوگوں نے شب خون مار کے سیدنا حسین کو شہید کیا. اور پھر میں یہ بات عرض کر دوں، اگر اس معاملے میں یزید ملوث تھا، میں اس کی وکالت کے لیے نہیں کھڑا ہوا، لیکن یہ میرے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں خیال ہے، جو آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. اگر یزید بن معاویہ اس قتل میں ملوث ہے تو پھر جب یہ قافلہ حسین، جو بچے کچے لوگ تھے جن میں حضرت حسین کا بیٹا علی زین العابدین بھی تھا، انہوں نے کیا اپنے باپ کے قتل پہ یزید سے صلح کی تھی؟ یہ صلح ہوئی؟ یزید کے محل میں 6 ماہ تک یہ کہتے ہیں نا دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، حالانکہ ان سب خواتین کو مہمان بنایا گیا. یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر پوری عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس چھوڑا گیا اور ان کے لیے عطا مقرر کی گئی اور ان سب لوگوں نے صلح کی. ہر 2 سال کے بعد یہ وہاں پہ جایا کرتے تھے. علی زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، تو ایک مرتبہ ایک شخص نے انہی زین العابدین کے سامنے یہ بات کہی کہ یزید شراب پیتا ہے. انہوں نے کہا میں 6 ماہ تک اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا تمہارے ساتھ بیٹھ کے پیے اس نے. وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر نماز لوگوں کو پڑھاتا تھا، تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھتا. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس کو حق اور باطل قبول کر لیں، مان لیں، تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ کہ جو اہل حق تھے وہ تو یہ 72 لوگ تھے، ان میں سے کچھ شہید کر دیے گئے اور کچھ نے صلح کر لی یزید بن معاویہ سے. تو جنہوں نے صلح کر لی انہوں نے نہ حق سے صلح کی نا. تو پھر آج ہم جو مسلمان ہیں انہیں اسلام کہاں سے ملا ہے؟ کیا اس شہادت کے واقعے کے بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ یہ 61 ہجری میں 62 ہجری میں واقعہ پیش آیا. 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت رہی. اور میرے بھائیوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ دوست ہیں ان کی کتابوں میں یہ ہے اور یہ باور لوگوں کو کروانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی زبانوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ حق تھا وہ باطل تھے، کیونکہ حضرت حسین کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ کافر ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں رہا تھا. تو اس وقت ہزاروں صحابہ موجود تھے، ان کے اسلام اور کفر کا کیا کریں گے؟ ان سب نے تو یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. کیا انہوں نے ایک کافر، فاسق اور فاجر کی بیعت کی تھی؟ میں موازنہ نہیں کر رہا سیدنا حسین اور یزید کا، اور نہ یزید کی وکالت کر رہا ہوں. میرے دل کو اس وقت ہاتھ پڑتا ہے جب اس کو تسلیم کر لیتا ہوں تو عبداللہ بن عمر بھی کافر ہو گئے، عبداللہ بن زبیر بھی کافر ہو گئے،
اور عبداللہ بن عباس بھی کافر ہو گئے تو ہم مسلمان کہاں سے رہے؟ اور آج عجم کے ہر مولوی کی زبان پہ یہ چڑھا ہوا ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ کیا کیا تھا یزید نے؟ ایک ماہ کی مسافت پہ یزید بیٹھا ہوا تھا، کیا اس وقت موبائل پکڑے ہوئے تھے جو وہ انہیں انسٹرکشن دے رہا تھا کہ فلاں کو مار دو یا فلاں کو چھوڑ دو؟ تو یہ محترم تاریخ اسلام کا یہ وہ واقعات ہیں جنہیں بنیاد بنا کے ہم جیسے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات عرض کر دوں، شیعہ مسلک جو ہے اس کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے کوزہ عراق کے اندر ہے۔ امام ابو بکر خطیب البغدادی یہ کہتے ہیں جب ہم ترکی میں پڑھتے تھے تو میرے ساتھ وہاں کا ایک شیخ، ان کے ساتھ میری کلام ہوئی اور ان معاملے میں گفتگو ہوئی تو ہم اپنے خلیفہ، اس وقت عبد الحمید خلیفہ تھے دولت عثمانیہ کے ترکی کے اندر، کہنے لگے ہم اپنی خلیفہ کی اچھائی کی باتیں کر رہے تھے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم عبد الحمید کی باتیں کرتے ہو، میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر یہ خلیفہ ہے تو پھر یزید کو کیوں برا کہتے ہو، جبکہ یزید خلافت کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے اس سے بہت بہتر تھا، اگر یہ خلیفہ ہے تو اسے کیوں گالی نکالتے، حالانکہ میں شیعہ ہوں۔ اور پھر اس کے باپ معاویہ کا تو کیا کہنا، آج بھی جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، بے شک وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کتاب چھوٹی سی میرے پاس آئی، اردو ترجمہ ہوا ہے، اسرار الکافی، کہ پوشیدہ معاملات جو اس نے اپنے مسلک کے متعلق نکالے، اور اس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں افتراق ڈالنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ان کا فائنل معاملہ جو یہ ہے کہ بالآخر جس طرح نبی کریم کے زمانے میں تحویل کعبہ ہوئی تھی کہ کعبۃ اللہ، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ یہ لوگوں کا قبلہ بنا تھا، کہنے لگے جب ہمارے امام آئیں گے جو امام غیب ہیں اس وقت کعبہ تحویل ہو کے حضرت حسین کی قبر کعبہ بنے گی اور ہم کعبے کو برباد کریں گے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں ہمارے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے جو بات ڈالی جاتی ہے حقیقتاً یہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، ہمارے اسلاف نے کوئی ایسی زیادتیاں نہیں کی، کسی سے دغا نہیں کیا، یہ ایک سیاسی کلیش تھے جو ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ یہ سیاسی کلیش کسی کی کفر یا اسلام کے متعلق ہم حد نہیں لگا سکتے کہ اگر کوئی سیاسی طور پہ کسی کا مخالف ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ خوارج کا ذہن ہے کہ سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا علی کافر ہو گیا، سیدنا حسن نے ایک فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا حسن کافر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، سیاسی کلیش کی وجہ سے کوئی کافر نہیں بنتا، یہ ایک سوچ ہے۔ اگر ایک شخص ایک جماعت کے ساتھ، ایک حکمران کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو دوسرا دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے، یہ ہمیں اجازت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس سے کسی کی اسلام یا ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، کہا میرے کسی صحابی کو گالی نہ نکالنا، انہیں برا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند ہے اور 4 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا؟ اگر ہم ایک پہاڑ سونے کا خرچ کریں، نبی کریم کا صحابی ایک کھجور خرچ کرے تو ہم اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔
تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ صحابہ کے متعلق ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہیں کہ فلاں بددیانت تھا اور فلاں ایماندار تھا؟ اللہ کے نبی کے سارے صحابی عدول ہیں، یہ عادل ہیں، اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور ہم ان جنتی لوگوں کے متعلق کوئی خباثت کی بات اپنی زبان سے نکالیں گے تو یقین جانیے ہم خود اپنے آپ کو جنت سے محروم کریں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان پاک باز لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضرات محترم، یہ ہمارے کچھ ساتھی راول پنڈی سے آئے ہیں۔ یہاں پیر ودائی اڈے کے پاس انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک بڑی بارونق جگہ ہے، جگہ کم پڑ گئی، ہم نے 12 مرلے ساتھ جگہ لی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ کی، تقریباً 80 لاکھ روپیہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ آپ کے مالوں میں، عزتوں میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد محمد اشفاق جو عمرے کے لیے جانے والے تھے، اچانک انہیں اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی محمد صدیق بٹی صاحب کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، اسپتال میں زیر علاج ہیں، آپ سے التماس ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں، میرے گھر والے اسے برا سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، یہ ہمارے معاشرے کی ایک قباحت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے تو اسے سمجھتے ہیں کہ یہ رن مرید ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسے کام جو صرف خواتین کے کرنے کے ہوتے ہیں، آپ اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ بات اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سمجھانی چاہیے کہ یہ ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی اپنے گھر والی، کیونکہ بیوی غلام نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی اسے استعمال کرتے رہیں، بلکہ وہ زندگی کی ساتھی ہے۔ جس طرح ہمارے بچوں کے لیے ہم باپ ہیں، اسی طرح وہ ان کی ماں ہے، اور یہ معاشرے کے 2 پہیے ہیں، جو زندگی کے 2 پہیے ہیں، جس میں ایک بھی اتر جائے تو زندگی اپسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنی اہمیت مرد کی ہے اتنی ہی اہمیت خاتون کی ہے۔ اگر وہ مرد کے ہر کام میں اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، تو اگر کسی وقت ہمیں بھی اس کا معاملہ کرنا پڑے تو اس میں کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ میری اولاد جو بھی ہوتی ہے فوت ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ جو مجھے اولاد دے وہ لمبی عمر والی دے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے، جو بھی مسلمان کسی کو بھی کوئی کمی ہے، اللہ اس کمی کا ازالہ فرمائے، اللہ رب العزت ہر خواہش کو پورا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا شہر گجرانوالہ کے کئی علاقوں میں اکثر نماز کے وقت بجلی بند کر دی جاتی ہے، خاص کر صبح فجر کی اذان ہوتے ہی بجلی بند ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنے قریب کا جو بھی اسٹیشن ہے وہاں پہ یہ اپلیکیشن دیں، اور میں امید رکھتا ہوں ان ذمہ داران سے بھی، وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے لیے خصوصاً نماز کے اوقات میں ان کے لیے معاملات تنگ نہ کریں، یہ سوچ کے اگر آپ عبادات میں مسلمانوں کے معاون بنیں گے، کل اللہ ممکن ہے قیامت کے دن آپ کے لیے
کوئی رحم کا معاملہ فرمائے. اور میں جو ذمہ داران ہیں ان سے التماس کروں گا کہ وہ بھی جب شیڈول بناتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا تو جو نمازوں کے خصوصاً اوقات ہیں ان میں ذرا ان باتوں پہ پرہیز کیا کریں. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ سسٹم دوسرا موجود ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو سب پرابلم تھی. یہ 2 لائٹیں ہیں، دونوں ہی اس وقت نہیں ہیں، تو یہ کوئی مستحسن بات نہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اگر حکومت انہیں پرائیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو شرم آتی ہے اس بات پہ. ہماری بعض مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. حالانکہ اگر یہ پرائیویٹ ہو جائیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ معاملے بہت سے سدھر جائیں. یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یہ اپنی مسند پہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ہم 25 سال تک اس کرسی پہ رہیں گے، اس لیے ہم جو چاہیں وہ کریں. تو جب پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے تو وہ کاروباری ذہنیت سے کام کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے نقصان ہو، تو پھر وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے کہ اگر حکومت کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے جس سے پبلک کو ریلیف ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی حمایت کریں گے. اسلامی تاریخ میں باغ فدق کی کیا اہمیت ہے؟ باغ فدق یہ ایک باغ تھا جو خیبر کے قلعوں میں ایک باغ ملا تھا، اور اسے مال فے کہتے ہیں. مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو، اور وہ جو ہے یا نبی کی ملکیت میں ہوتا ہے اگر اس وقت نبی ہوں تو وہ اپنے تصرف میں، اور غربا مساکین اور اپنے گھر والوں کے تصرف میں وہ لاتے ہیں. لیکن اگر وہ بادشاہ ہو تو وہ بھی تصرف بادشاہ کا ہوتا ہے، تو وہ نبی کے اہل خانہ اس کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے اسے دی جاتی ہے. باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ بغیر لڑائی کے ملا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کسی نبی کی مال دولت درم دینار وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہے. اس لیے یہ جو ہے یہ اسی طرح اسلامی حکومت کے پاس رہے گی. جب نبی کریم فوت ہوئے تو باغ فدق کا تقاضا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری وراثت کوئی نہیں ہوتی. اب شیعہ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے باغ فدق فاطمہ کو نہیں دیا تھا. اب دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہونی ہوتی تو سب سے پہلے 8واں حصہ ان کی بیویوں کا آتا تھا، نصف حضرت فاطمہ کا تھا، اور باقی حضرت عباس چچا کو جاتا تھا. کیا حضرت ابو بکر نے باغ فدق کا حصہ فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا؟ اگر انہوں نے، جو آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی پاک کی بیوی تھی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ یہ نبی پاک کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، نبی پاک کی بیوی تھی، کیا انہوں نے اگر حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا اپنی بیٹیوں کو دیا تھا؟ حضرت عباس کو دیا تھا؟ اگر کسی کو بھی نہیں دیا تھا تو حضرت فاطمہ پہ اعتراض کس بات کا؟ تو چونکہ نبی کریم کا حکم تھا، یہاں بات محبت کی نہیں کہ فاطمہ بیٹی کو کیوں نہیں دیا، یہاں بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے نبی پاک کا حکم مانا تھا کہ مال میری وراثت نہیں بن سکتا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دیا. میرے عزیز بھائیو، بارش نہ ہونے کا معاملہ طویل ہو گیا. ہم اب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہاں پہ نماز استسقاء پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز.
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی بد امنی کو امن میں بدل دے. اے اللہ ہمارے ملک کی بد امنی کو امن میں بدل دے. اے اللہ ہماری مصیبتوں کا مداوع فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے بڑوں کو اللہ سمجھ نصیب فرما. اے اللہ یہ اپنی لڑائیوں کو ختم کر دے. اے اللہ ان کے دل میں ملک کی اور مسلمانوں کی محبت ڈال دے. اے اللہ ان کے دلوں سے مفاد کو ختم کر دے. اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ان سب کو راہ راست پہ چلا. اے مالک الملک تو رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو ختم کر دے. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے. اے اللہ تو ارحم الراحمین رحم فرما دے. اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برسا. اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برسا. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.